فقہی مسائل پر یہ ہمارا 13واں درس ہے، یعنی اس سے قبل 12 درس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج جو مسائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکامات۔ اس عنوان پر مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسلام کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نجاست، ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ناپاکی، ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں پلیدگی، یہ تمام ایک ہی لفظ ہیں، مطلب ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ کبھی ہم اسے کہتے ہیں نجاست، کبھی ناپاکی کہہ دیا جاتا ہے، یہ ناپاکی ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ پلیدگی ہے۔ تو نجاست اسلام کے اندر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نجاست خفیفہ کہلاتی ہے۔ خفیفہ کا لفظ اگر آپ توجہ رکھیں، اردو میں ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں خفیف۔ خفیفہ اور خفیف لفظ ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ نجاست جو ہلکی ہے، اور ایک نجاست ہے نجاست غلیظہ، یعنی وہ ایسی پلیدگی ہے، ایسی ناپاکی ہے، ایسی نجاست ہے کہ بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، جو عبارت میں نے اس حوالے سے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نجاست کی 2 قسم ہے، ایک وہ جس کا حکم سخت ہے، اس کو غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے، اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اب ہم سمجھیں گے، نجاست غلیظہ کون سی نجاست ہے؟ جس کا حکم بڑا سخت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے نجاست خفیفہ کون سی نجاست ہے، یعنی کون سی ناپاکی ہے۔ نجاست غلیظہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس مقام پر 2 سوال کے میں جواب دوں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اسلام نے کون سی پلیدگی کو اور کون سی ناپاکی اور نجاست کو غلیظہ کہا؟ پہلے تو ہم نے یہ سمجھ رہا ہے کہ جو سخت ترین نجاست ہے اور گندگی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے اندر نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے، یعنی کتنی لگے تو اسے پاک کرنا سنت ہے، پاک کرنا واجب ہے، یا پھر پاک کرنا فرض ہے۔ نجاست غلیظہ کون سی اشیاء ہے، پہلے میں اسے واضح کروں گا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، انسان کے بدن سے ہر وہ گندگی جو نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ اگر وہ ہمارے جسم سے نکلے اور وضو ٹوٹ جائے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جسم سے کیا چیز نکلتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے پیشاب، پاخانہ، اسی طریقے سے آپ کے منی، مذی، ودی، ان کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں پچھلے دروس کے اندر۔ حائضہ جو عورت ہے اسے حیض کا خون، اچھا پھر نفاس کا خون، ان تمام چیزوں سے ظاہر بات ہے یہ ایسی ناپاکی ہے، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس ناپاکی کو، پلیدگی کو اور نجاست کو غلیظہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس سے
गुसल फर्द हो जाता है। अब गुसल जो फर्द होता है, ज़ाहिर बात है इसके अंदर मनी है, फिर इसके अंदर हैद और निफास का औरत के लिए खून है, ये सब नजासतें गलीज़ा कहलाती है। अब इबारत की तरफ आप मुतवज्जे हों, स्क्रीन पर इंसान के बदन से ऐसी चीज निकले कि उससे गुसल या वजू वाजिब हो, नजासत गलीज़ा है। यहां यह बात ध्यान में रखेगा, हमारे जिस्म से और भी चीजें निकलती हैं जो कि नापाक नहीं है। मिसाल के तौर पर थूक भी तो हमारे मुंह से निकलती है, हमारे जिस्म से ही निकली है। आंसू निकलते हैं, यह भी नापाक नहीं है, यह नजासत नहीं है। या नाक की रतूबत निकलती है, अगरचे हमें इससे बहुत कराहत महसूस होती है, लेकिन इस्लाम ने इसे नापाक नहीं रखा। अगर इस्लाम इसे नापाक रखे तो जरा आप गौर करें कि अगर ये नापाक हो तो फिर हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन इनके अलावा जैसे अगले और पिछले मकाम से नजासत निकलती है, तो अब या तो वो वज़ू को तोड़ देती है या फिर वो गुस्ल को वाजिब करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नापाक है। अब मैं इसकी वजाहत आपके सामने पेश करूंगा। जैसे पाखाना, दूसरा पेशाब, तीसरा बहता खून, इसी तरीके से पीप है, मुंह भर के है, हैद, निफास और इस्तिहादा का खून, मनी, मदी, वदी, ये सब के सब नजासत गलीज़ा है। इसी तरीके से दुखती आंख से पानी का निकलना, जिसको आप कहते हैं आशुबे चशम, दुखती आंख से जो पानी निकलता है वो नजिस है, पलीद है और खफीफा नहीं बल्कि गलीज़ा है। इसी तरीके से वो बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, अब वो पेशाब कर दे, बाद लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो पाक है, जो दूध पी रहा है उसके पेशाब पाक है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि दूध पीता बच्चा, उसकी जो पेशाब है वो फ़कत नापाक नहीं है बल्कि नजासत गलीज़ा है। पाक होना तो बहुत दूर की बात है। फिर इसके बाद मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। अगर दूध पीता बच्चा है और वो दूध पीता बच्चा के कर दे, इसके बारे में भी हमारे यहाँ लोगों में मशहूर है कि दूध पीता बच्चा अगर के कर देता है ये के पाक है, और औरतें ख्याल भी नहीं रखती। याद रखिएगा इसकी दो सूरतें हैं। अगर वो के कसीर मिकदार में है तो फिर इस सूरत में नापाक है। हाँ, बिल्कुल मामूली से हिस्सा निकला है जो मुंह भर के ना हो, तो अब इस सूरत में वो के पाक कहलाएगी। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। खुश्की का हर जानवर, खुश्की के जितने भी जानवर हैं, हर जानवर ख्वाह वो हलाल हो या फिर हराम हो, जैसे गाय बैल वगैरह, जाहिर बात है। अच्छा, हराम क्या? जैसे कुत्ता है, शेर है, लोमड़ी है, ये सब हराम है। खुश्की का हर जानवर हलाल हो या फिर हराम हो, उसका जो बहता खून है वो नजासत गलीज़ा है। यहां मैं एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूं। वो कुर्बानी का जो जानवर काटा जाता है, जब कसाई छुरी फेरता है तो खून जो है वो उड़ता है। अब ये जो खून उड़ा है ना, ये नापाक है, और ये नजासत खफीफा भी नहीं है बल्कि नजासत गलीज़ा है, यानी सख्त तरीन नापाक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से वो जानवर जो पहले तो हलाल था लेकिन अब हराम हो गया, और वो किससे होगा? मर गया। मुर्दार जो जानवर है ना, ज़िबा ना किया गया, अब वैसे तो खाना उसका हलाल था लेकिन वो मुर्दार है,
اب اس صورت میں اس کا گوشت بھی ناپاک ہے اور چربی بھی ناپاک ہے. اب یہاں توجہ رکھیے گا، جو مردہ مرغیاں بیچ رہے ہیں، اور ہمارے بعض قصاب، میں تمام قصاب کی بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے دل پر لے نہ لے، بعض جو کسائی ہے نا وہ بھی کیا کرتے ہیں، مرا ہوا جانور لے لیتے، کہتے ہیں کھلانا ہی ہے نا عوام کو. ایک تو اس کا کھانا حرام، اب اس کا جو گوشت ہے نا وہ ناپاک ہو گیا. اب دیکھیں مزید یہ بھی حرام، وہ نجاست غلیظہ ہے. اس کی جو چربی ہے وہ بھی ناپاک ہے. یہ سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے. کھانا بھی حرام ہے اور ویسے بھی وہ کیا ہے، ناپاک. اور فقط ناپاک نہیں ہے، نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے حرام جانور کا جو گوشت ہے اور اس کی چربی وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. جیسے بلی ہے، حرام جانور ہے نا، کتا ہے، حرام جانور ہے. اب اگر وہ کسی طریقے سے کسی نے ذبح کر دیا تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ تو کھانا حرام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا گوشت کیا ہے، وہ بھی ناپاک ہے. کتے کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کی چربی بھی ناپاک ہے، اور یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی حرام جانور ہیں ان کا پاخانہ اور ان کا پیشاب، یہ دونوں کے دونوں نجاست غلیظہ ہے. حرام جانور جیسے کتا، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی، یہ سب حرام جانور ہیں. ان حرام جانور کا پیشاب پاخانہ یہ دونوں کے دونوں نجاست غلیظہ ہے. اچھا اب آگے بڑھیں. گورے کی لید، گورا اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. بعض ائمہ نے اسے مکروہ نہیں لکھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے گوشت کو لکھا ہے کہ مکروہ ہے اس کا کھانا. اس کی جو لید ہے، لید یعنی اس کی گوبر، وہ نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے اور جو حلال جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بیسا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان سب کے جو گوبر ہے نا یہ سب کا سب ناپاک ہے اور یہ نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ نہیں ہے. عبارت دیکھیے گا، گورے کی لید اور ہر حلال جانور کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، یہ سب کا سب نجاست غلیظہ ہے. اب آ جائیں ایسے پرندے جو ہیں حلال لیکن اڑتے نہیں ہیں. وہ کون سا ہے؟ مرغی ہے. مرغی پرندے میں آتی ہے لیکن اوپر اڑتی نہیں ہے، بس کبھی کبھار تھوڑا بہت یہ آپ کو یہاں وہاں چھلانگے مار لے گی، یہاں وہاں چلے جائے گی. اچھا اسی طریقے سے آپ کی بطخ، یہ بھی پرندہ حلال ہے، بطخ کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، مرغی کا گوشت بھی کھانا حلال ہے، لیکن ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. ہم بعض مرتبہ مرغیاں پالتے ہیں نا گھروں کے اندر، یہ جو بیٹ نکالتی ہے مرغی یہ ناپاک ہے، اور ناپاک بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، خفیفہ نہیں ہے. اسی طریقے سے شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ سب ناپاک ہیں اور سخت ترین ناپاک ہیں. ظاہر بات ہے جو سخت ترین ناپاک ہے اس سے زیادہ بچنا ہے. اس کا اب حکم کیا ہے وہ سنیے گا. اس کو آسان لفظوں میں صرف اتنا کہا جائے، پھر مزید میں تفصیل بتا رہا ہوں. اگر کپڑے یا بدن پر، کپڑا پہنا ہوا ہے یا بدن پر، یہ نجاست لگ جائے،
درہم سے کم لگے پاک کرنا سنت ہے، درہم کے برابر لگے پاک کرنا واجب ہے، درہم سے زیادہ لگے پاک کرنا فرض ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا درہم کیا چیز ہے؟ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، لیکن میں اس عبارت کو جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں میں اسے پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ درہم سے کم لگے پاک کرنا سنت ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ پاک کرنا سنت ہے، کر لینا چاہیے۔ اگر آپ پاک نہیں کریں گے نماز ہو جائے گی، نجاست کپڑے بدن پر لگی قدر درہم سے کم ہے، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اچھا پھر آگے بڑھیں، اگر قدر درہم نجاست لگ گئی، اب اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نے پاک نہ کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گناہ گار ہوں گے، اور اس نماز کا دہرانا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر درہم سے زیادہ نجاست لگ گئی ہے تو اس صورت میں اس نجاست کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر پاک نہ کیا تو اب اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھے، یا نماز کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے، معاذ اللہ ہلکا سمجھ کر کے بس میں ناپاکی میں پڑھ لوں گا، تو اس کو علماء نے لکھا یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آپ عبارت کی طرف آ جائیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ درہم کی وضاحت میں آگے کر رہا ہوں۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ احکام اسلام نے بیان کیے ہیں، اسے ہم نے فالو کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ بتانے والا میں نہیں بلکہ اسلام بتا رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا، توجہ رکھیے گا، جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔ اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ اس کا مطلب اگر قدر درہم سے زیادہ نجاست لگی ہوئی ہے اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا اب نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ جو اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے، تحریمی زیادہ ناپسندیدہ، اسلام اسے پسند نہیں کرتا، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اب اس نماز کو پڑھنا پھر سے واجب ہو جائے گا۔ پڑھ چکے آپ، پھر پڑھے جناب، واجب ہے پڑھنا۔ پھر آگے جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، معمولی سے نجاست لگی ہوئی قدر درہم سے کم، نماز ہو جائے گی آپ کی، مگر خلاف سنت۔ اور اگر ایسا ہو جائے ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ نہ دوہرائے تو نماز تو ہو گئی، لیکن دوہرا لینا یہ بہتر ہے۔ اب وہی والا سوال جو آپ کے ذہنوں میں چبھ رہا ہوگا کہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت، درہم کے برابر نجاست لگی پاک کرنا واجب،
दिरहम से ज्यादा लग गई, पाक करना फर्द है। तो दिरहम का क्या मतलब है? एक दिरहम तो वो माल को कहते हैं ना, तो अब यहां इसकी वजाहत है कि दिरहम से क्या मुराद है। याद रखिएगा, नजासत दो किस्म की है। एक वो नजासत जो पतली होती है, जैसे शराब, जैसे पेशाब, जैसे आशूब चशम का पानी, ये सारी नजासतें क्या है? पतली हैं। यहां दिरहम से मुराद अलग है। और अगर वो नजासत गारी है, जैसे पाखाना, वहां दिरहम से मुराद अलग है। दोनों मकाम पर दिरहम का मतलब अलग अलग लिया गया। अब मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं। आप जो है ना ऐसा नॉर्मल हाथ खुला रखें, पतली नजासत की बात कर रहा हूं। नॉर्मल हाथ, ऐसे नहीं रखना और ऐसे भी नहीं रखना, बल्कि नॉर्मल। इस पर जो है ना आप ऊपर से पानी डालें। पानी जब आप डालते जाए, हल्का हल्का कतरे डालें, बूंदे। अब आप देखें कि वो पानी गिरता नहीं बल्कि फैल रहा है। गिरने से कबल जितना वो फैला है, ये समझे कि एक बड़ा सिक्का हो जाता है। ये है इसकी साइज दिरहम की। अगर नजासत पतली है तो दिरहम से ये साइज मुराद है, जिसका मतलब ये हो कि ये साइज दिरहम है। दिरहम से कम तो सुन्नत है, दिरहम के बराबर है तो वाजिब है, और दिरहम से ज्यादा है तो उसका पाक करना फर्ज है। ये तो वो नजासत है जो पतली नजासत कहलाती है। अब आ जाए गाढ़ी नजासत, जैसे पाखाना है, उसके लिए बाकायदा वेट बताया। जाहिर बात है वेट तो हम नहीं कर सकते, हम अपने दिमाग से एक अंदाजा निकालेंगे। अब वो मैं इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूं, इबारत सुनिएगा और स्क्रीन पर मुलाहिदा करें। निजासत गलीजा का दिरहम या इससे कम या ज्यादा होने से मुराद ये है कि नजासत गलीजा अगर गारी हो, मसलन पाखाना, लीद, गोबर, ये सब नजासत है वगैरह, तो दिरहम से मुराद वजन में 4.5 माशा है। यानी 4.5 माशा का जो वेट है वो दिरहम है, ये मुराद है। 4.5 माशे का वेट क्या है? देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4.374 ग्राम। ये इसका वेट बनता है। आजकल सराफा बाजार से मालूम हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कोई वजन थोड़ी किया जाता है। ये तो फिर आपने अपने जहन से लगाना, यार ये मामूली नजासत है, नहीं ये ज्यादा लगी हुई है। इस पर आपने अपने जहन को चलाना है और आपका जो जहन कहेगा वही एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, लिहाजा अगर नजासत दिरहम से ज्यादा या कम है तो उससे मुराद वजन में 4.5 माशे से कम या ज्यादा होना है। और अगर नजासत गलीजा पतली हो, जैसे पेशाब वगैरह, तो दिरहम से मुराद लंबाई चौड़ाई है। यानी हथेली को खूब फैलाकर हमवार रखें, उस पर आस्तगी से इतना पानी डालें कि इससे ज्यादा पानी ना रुक सके। अब जितना पानी का फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया कि दिरहम की क्या वजाहत है, वो भी आपके सामने मैंने पेश कर दी। अच्छा, अब यहां एक और मसला आपके सामने पेश किया जा रहा है। वो मसला ये कि नजासत गलीजा लग गई लेकिन थोड़ी थोड़ी लगी। जैसे पेशाब है, अब पेशाब का हल्का से छोटा से कतरा यहां लगा, फिर थोड़ा यहां लगा, फिर थोड़ा यहां, अलग अलग अगर हम देखते हैं तो ये कदरे दिरहम नहीं है, दिरहम से कम है। लेकिन चूंकि अलग अलग जगह पर वो नजासत लगी है, ये कभी कभार होता है, जाहिर बात है ये पेशाब के कतरे निकल आते, शलवार के मामलात होते। अब शलवार पर जो है ना पेशाब के कतरे लगे, बिल्कुल मामूली, आपने देखा बिल्कुल मामूली, आपने कहा यार ये कदरे दिरहम से कम है। लेकिन अब फिर आप चेक करने लगे तो बराबर में भी लगा हुआ है थोड़े फासले पर, वो भी कदरे दिरहम से कम है। फिर आगे आपने देखा तो फिर कतरा लगा हुआ है, वो भी कदरे दिरहम से कम है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का एक अंदाजा लगाएं। अगर ये तीनों इकट्ठा हो तो फिर क्या होगा। अब अगर वो कदरे दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है,
قدر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، اور قدر درہم سے زیادہ ہے تو اب پاک کرنا فرض ہے، کیونکہ اب ایسی نجاست ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب عبارت دیکھیں، کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد سمجھی جائے گی۔ یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہو گیا۔ اب آ جائیں نجاست خفیفہ، کیونکہ آپ کہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی غلیظہ، یہ بھی غلیظہ، یہ بھی غلیظہ، تو خفیفہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی نجاست جو ہلکی بھی تو ہو، کیونکہ اتنی نجاستوں کے بارے میں نے بتایا تو میں نے کہا یہ بھی غلیظہ، یہ بھی غلیظہ، یہ بھی غلیظہ۔ اب آئیں خفیفہ۔ خفیفہ جو نجاست ہے اس کے بارے میں سنیے گا۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں، اب حلال جانور کیا ہے؟ بکرا، بکری، بیر، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ سب حلال جانور ہیں۔ مور، یہ بھی حلال ہے۔ بطخ، اچھا، مگر جانور کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ بطخ تو پرندے میں آ گیا، میں جانور کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اچھا، ان میں جیسے گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ یہ بڑا آسان مسئلہ ہو گیا۔ اگر آسان نہ ہو تو بڑی دشواری ہوگی آپ کو بقرعید کے دنوں میں، کیونکہ ہماری پوری گلیاں جو ہے نا یہ جانوروں سے بندی بھی ہوتی ہے، اور اچانک میں کیا ہوتا ہے، ہم نکل رہے ہیں، بتا دینا بکری نے پیشاب کر دی، گائے نے پیشاب کر دی۔ تو یہ جو بکری اور گائے پیشاب کر رہی ہے یہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو احکام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے ہم اس کو حل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ عبارت کی طرف آ جائے۔ ان کا پیشاب نیز گورے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باغ، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ بعض مرتبہ ہم نکل رہے ہوتے تو کوے نے بیٹ کر دی، ہمارے جسم پر آ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ چیل نے بیٹ کر دی۔ اب کوے کی بیٹ ہے یا چیل کی بیٹ ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے۔ یعنی ناپاک تو ہے لیکن تھوڑا کم ناپاک ہے، اور غلیظہ اس کو کہتے ہیں جو زیادہ ناپاک ہو۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ جو کوا ہے اور چیل ہے، ظاہر بات ہے یہ حرام پرندے، ان کی جو بیٹ ہے وہ ناپاک ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے۔ اب آپ کہیں گے رعایت کیا ہے نجاست خفیفہ میں؟ غلیظہ کا تو پتہ چل گیا، درہم سے کم تو پاک کرنا سنت، درہم کے برابر پاک کرنا واجب، درہم سے زیادہ لگے تو پاک کرنا فرض ہے۔ اب اس کا حکم سنیے گا، اس کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا، اگر وہ نجاست خفیفہ کپڑے پر لگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں ڈالنا ہے کہ یہ کپڑے کا کون سا حصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آستین ہے، آستین، یا پھر آپ کا دامن ہے۔ اسی طریقے سے اگر بدن پر لگ گئی تو بدن میں بھی یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کون سے حصے پر لگی، جیسے ہاتھ پر لگ گئی، جیسے پاؤں پر لگ گئی، جس حصے پر بھی لگے، بدن کے یا کپڑے کے، اس حصے میں کیا ہے، اس کے چوتھائی سے کم میں لگی تو معاف ہے۔ میں اب آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے یہ آستین ہے، آستین تو بڑی ہے نا، اب یہاں بکری کا پیشاب لگ گیا، یہ ایک حصہ ہو گیا، ایک دو قطرے لگ گئے، معاف ہے، اچھا ہے، پاک کر لے، نماز پڑھ لے، لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ بکری کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور وہ جس حصے پر لگے گی اس کے چوتھائی سے کم میں لگے، اب اس کا چوتھائی اتنا ہی ہو جائے گا، اتنا سارا بڑا، اور اتنی نجاست عام طور پر نہیں لگتی، بہت کم ہے۔ عموماً کیا قطرے اڑتے ہیں، جب آپ گزرتے ہیں نا تو پیشاب کے قطرے اڑے، گائے کے قطرے اڑے، اچھا گھوڑے کے قطرے اڑے پیشاب کے،
یہ ہوتا ہے. تو اگر یہ نجاست خفیفہ ہے, جس جگہ پر لگی وہ جو حصہ ہوگا, جیسے آستین پر لگی تو پوری آستین, اس کی چوتھائی سے کم لگی تو معاف ہے, لیکن چوتھائی کے برابر لگی تو نماز نہیں ہوگی. یعنی رعایت آپ دیکھیں کتنی ہے. اب یہ آستین ہے, اس کا چوتھا حصہ تقریباً اتنا ہو جائے گا, اتنا پورا تقریباً, ٹھیک ہے. اچھا, نجاست غلیظہ لگے تو وہ تو خالی اتنی بھی لگے گی نا, کپڑا ناپاک, یہ قدر درہم سے زیادہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے, خفیفہ کے لیے, کہ آستین کے چوتھائی سے کم لگی تو معاف ہے, اور چوتھائی کے برابر لگی تو نماز نہیں ہوگی. میں فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خفیفہ اور غلیظہ میں فرق کیا ہے. غلیظہ میں درہم کا اعتبار ہے, اور خفیفہ میں کیا ہے کہ اس عضو کے چوتھائی سے کم لگے تو معاف ہے, چوتھائی کے برابر لگے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اچھا, یہی ہو گیا آپ کے آستین کا. اب آت کا بھی دیکھ لیں. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہ آپ کا جو حصہ ہے نا, مثال کے طور پر اب یہاں جو ہے نا یہ لگ گئی نجاست, یہ بڑھ گیا, اور وہ لگی پیشاب کس کی, بکرے کی, بکری کی, گائے کی, بھینس کی. تو اس صورت میں دیکھیں یہ چوتھائی سے کم ہے, اور جب چوتھائی سے کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, معاف ہے. لیکن اگر چوتھائی کے برابر ہو جائے تو اب اس صورت میں کیا ہوگا, یہ معاف نہیں ہے. اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اب میں اس بات کو عبارت سے کلیئر کرتا ہوں. عبارت کی طرف دیکھیں. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے, اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. بالکل کلیئر آ گیا, چوتھائی سے کم لگی معاف ہے. اب مثال ہے, مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے, تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے, یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے, یا اسی طرح آت میں لگی ہے تو آت کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی. اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی. یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے احکام میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیے. اب یہ بات ذہن میں رکھے گا, ہم یہ جو فرق کرتے ہیں نا, جناب یہ خفیفہ ہے, یہ گندگی ہے, خفیفہ ہے, یہ پلیدگی ہے, یہ غلیظہ ہے. یہ فرق کب ہوگا, جب کپڑے یا بدن پر لگے. لیکن اگر یہ نجاست پانی میں چلی گئی تو اب خفیفہ غلیظہ کچھ نہیں, سارا ہی غلیظہ ہے. یہ جو فرق ہم کرتے ہیں نا کہ جناب یہ غلیظہ ہے اور یہ خفیفہ ہے, یہ فرق کب کیا جاتا ہے, جب کپڑے پر لگے, جب بدن پر لگے. اگر پانی کے اندر چلے جائے تو اب ہم یہ نہیں سوچے گا نہیں یہ تو خفیفہ ہے, تھوڑی گئی ہے, نہیں یہ غلیظہ ہے, نہیں, اب تو ایک قطرہ بھی چلے گیا نا, اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پیشاب جو نجاست غلیظہ ہے اور بکرے کا پیشاب جو نجاست خفیفہ ہے, ایک قطرہ بھی بالٹی میں گیا نا, پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی, بس بات ختم. یعنی پتلی چیز میں اگر وہ نجاست جاتی ہے تو اب یہ فرق ختم غلیظہ خفیفہ کا. اب یہ عبارت سے میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں. نجاست غلیظہ و خفیفہ کا فرق کپڑے اور بدن پر لگنے میں ہے, لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی, سرکہ, دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے, چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ, تو سب کو بالکل نجس کر دے گی. ہاں, اگر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے, جسے دہ دردہ ہے, اس کی وضاحت ہے جو میں نے نہیں کی, اگر وہ دہ دردہ ہے تو پھر اس کے مسائل الگ ہے. آگے عبارت یہ لکھی ہوئی ہے, جب تک کہ وہ چیز دہ دردہ نہ ہو. نوٹ, نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو سب کی سب ناپاکی ہو جائے گی غلیظہ. اچھا, مزید کچھ مسئلے ہیں, اس کو آج میں اینڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ اس لیے کہ یہ جو فقہی درس ہے نا اب رمضان کے بعد ہوگا. رمضان میں ہم نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے
ظہر کی نماز کے بعد روزانہ درس ہوگا اور وہ تقریباً ہوگا 6 سے 60 منٹ کا، جس میں ہم اسٹارٹ کریں گے روزے سے، پھر اس کے بعد نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پورا رمضان ہی درس چلے گا۔ تو اس میں یہی ہوگا کہ ہفتے میں 5 دن درس ہوگا، جمعے والے دن جمعے کی نماز ہوگی اور اتوار والے دن درس قرآن ہوگا۔ درس قرآن جیسے ہوتا ہے رمضان میں بھی ہوگا، لیکن درس فقہ رمضان میں نہیں ہوگا، وہ ظہر کے بعد ہوگا جو مختصر ہوگا۔ جیسے ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے رمضان المبارک کے بعد۔ اس سے 2-4 منٹ میں آپ کی لے رہا ہوں کیونکہ یہ بڑے مفید مسائل آپ کو فائدہ دیں گے۔ جو حلال پرند اونچے اڑتے ہیں، پرندے حلال ہیں، پرندے حلال جنہیں کھانا جائز ہے، کبوتر کا کھانا جائز ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، کبوتر حلال پرندہ ہے۔ آپ کی چڑیا ہے، چڑیا کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے۔ وہ پرندے جو حلال ہیں ان کی بیٹ پاک ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ اگر آپ کے کپڑے پر گری یا آپ کے بدن پر گری تو کپڑا ناپاک نہیں ہوا۔ اب اگر آپ پر بیٹ گری تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ اگر غور و فکر کے بعد آپ کا مائنڈ یہ کہتا ہے یہ کبوتر کی بیٹ ہے، یہ چڑیا کی بیٹ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پاک ہے۔ لیکن اگر غور و فکر کے بعد آپ کا مائنڈ کہتا ہے نہیں یہ کوے کی بیٹ ہے، یہ چیل کی بیٹ ہے، تو یہ ہو جائے گی نجاست خفیفہ، غلیظہ نہیں ہے۔ اچھا عبارت دیکھیں، جو حلال پرند اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، چڑیا وغیرہ، ان کی بیٹ پاک ہے۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے۔ خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ ایک اور مسئلہ سنیں، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آخری مسئلہ آج کے درس کا، ہم واش روم میں جاتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں، تھوڑا ہلکا سے محسوس ہوتا ہے جیسے پاؤں پر کہ معمولی سے کوئی چھینٹا آیا ہے۔ اچھا اب آپ کو پھر وہم ہوتا ہے یار یہ کہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں ہے جو اڑا ہو، تو آپ جب اس کو دیکھنے لگتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، جیسے ایسے لگی ٹھنڈک، بالکل باریک قطرے ہوتے ہیں، چونکہ اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ فقہا نے کیا لکھا پتہ ہے؟ یہ پیشاب کے باریک چھینٹے جو ہے نا یہ بھی پاک ہے، کیونکہ اگر اسے پاک نہ مانا جائے نا تو پھر بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے، جو چیک کرتا ہے اور حاضر دماغ ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا شخص ہے جو واش روم میں جائے تو بالکل لاپرواہ ہو، میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جیسے پتہ ہی نہیں ہے، دین کی نہیں پتہ اور دنیا کی بھی نہیں پتہ، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو ایک مسلمان ہے، جو نمازوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ ہر چیز میں نوٹ کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، ہر چیز چیک کرتا ہے، تو وہ حاضر دماغ ہوتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ پیشاب کا کوئی چھینٹا اڑا ہے، تو اب وہ اتنا باریک، بالکل باریک ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر۔ توجہ رکھے گا، یہ مثال لکھے فقہا نے، سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کی نوک ہے نا اوپر والی، اس کے برابر۔ فقہا نے لکھا اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا واش روم میں، اس لیے یہ ناپاک نہیں، یہ پاک ہے، اس کو پاک قرار دیا گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ تو سوئی کے ناکے کے برابر ہے، لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ قطرہ لگتا ہے تو آپ کو بوند نظر آتی ہے، باقاعدہ وہ بوند ہے، وہ ناپاک ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، صرف سوئی کے ناکے کے برابر کہ محسوس ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے یہ تو پیشاب کا کوئی چھینٹا اڑا ہے، لیکن وہ چھینٹا باقاعدہ آپ کو ایسے ڈراپ موٹا نظر نہیں آتا۔ تو اگر وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہے تو شریعت نے اسے بھی پاک قرار دیا۔ پاک قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن فری، ٹینشن مت لیں، آپ جو ہے نا مزید پاکی حاصل کریں، وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی سوگات پیش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ ہمارے آج 13 درس الحمدللہ مکمل ہو گئے، جس میں طہارت کا بیان تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، کچھ مسائل ابھی بھی رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ہی ہم ذکر کریں گے۔
پھر اس کے بعد مزید نماز کے طریقے کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، یہ جو 13 درس میں نے دیے، درس دینے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اے مولا کسی بھی انداز میں، وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔